یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوتا ہے، آپ کے مناقب و فضائل بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ بیان ہوتی ہے، اور اللہ بچائے بہت سی خرافات بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی اور وہی در حقیقت اہل سنت والجماعت کی صحیح تعبیر ہے کہ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ولادت یا کسی کی وفات کا دن منانے کا طریقہ پسند نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، کبھی نہ کسی صحابی کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یوم میلاد النبی منایا جائے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، کسی وہ صحابی جن کے بارے میں یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان میں سے ہر شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے لیے اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ وہاں بھی کہیں اس کا نشان نہیں ملتا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ بعد میں بھی صحابہ کرام باقی رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مشن لے کر چلتے رہے، وہاں بھی کہیں نشان معلوم نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہیں ہوتا؟ اس واسطے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں رسمی کارروائیوں سے بچاتا ہے، رسمی کارروائیوں سے عمل پر زور دیتا ہے کہ عمل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے وہ کسی تاریخی واقعے کی یادگار میں نہیں ہوتی کہ یکم شوال کو کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہو، کسی بڑے کی ولادت ہوئی ہو، کسی کی وفات ہوئی ہو، کوئی تاریخی واقعہ یکم شوال سے وابستہ نہیں۔ 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اس سے بھی کوئی تاریخی واقعہ وابستہ نہیں، یعنی کوئی واقعہ پیش آیا ہو 10 ذوالحجہ میں، خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی خاص واقعہ، یا انبیاء کرام جو پیچھے گزرے ہیں ان کا کوئی خاص واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کچھ پتہ نہیں کون سی تاریخ میں تھی، لہذا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 10 ذوالحجہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی تاریخ ہے۔ بلکہ دونوں عیدیں ایسے موقع پر بنائی گئی ہیں جبکہ خود مسلمان ان تاریخوں میں کوئی کام کر کے فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ عید الفطر کب ہوتی ہے؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہوتا ہے، 1 مہینے تک مسلمان عبادت کر چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ جبکہ مسلمان ایک دوسری بڑی عظیم عبادت یعنی حج سے فارغ ہوتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے اور 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام
اسلام نے یہ دیا ہے کہ صرف تاریخی واقعات کی بنیاد پر عیدیں منانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ جو تاریخی واقعات تھے وہ ہو گئے، خواہ کتنے عظیم واقعات ہوں۔ ہماری تاریخ اسلام تو ایسی بری ہوئی ہے بڑے عظیم واقعات سے کہ اگر سال کا ہر دن کوئی نہ کوئی عظیم واقعے کی یاد بن سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اور کیا دنیا کے اندر نعمت ہوگی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، کسی نے نہیں منائی۔ اور پھر آپ کا بڑا ہونا، جس دن آپ کو نبوت عطا ہوئی، جس دن آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر قرآن نازل کرنا شروع کیا، اور جس دن آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، جس دن آپ نے غزوہ بدر میں کفار کو شکست دی، جس دن آپ نے غزوہ احد میں کون سا دن ایسا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کہ جو عظیم دن نہ ہو؟ لیکن ان کی یادگاریں بنانے کا تصور اسلام نے نہیں دیا۔ کیوں؟ بتلانا یہ مقصود ہے کہ تھے تو آبا و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یعنی وہ عظیم کارنامے ہمارے بزرگوں نے انجام دیے، بے شک ہمارے لیے قابل فخر تو ہیں، لیکن اسی پر بس ان کی یادگار منا کر فارغ ہو جاؤ اور خود کچھ نہ کرو، یہ دین کا پیغام نہیں ہے۔ تو اس واسطے ہمارے بزرگ کہتے تھے شروع سے کہ بھئی یہ جو عید میلاد النبی منانے کا سلسلہ ہے، اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کا ہر دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دن ہونا چاہیے۔ لیکن خیر بناتے تھے لوگ، سیرت طیبہ کا بیان ہوتا تھا، جلسے ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں، اس میں ہمارے علماء بھی بعض اوقات شریک ہو جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان تو ایک عظیم سعادت کی بات ہے۔